حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہ کے نبی پر درود پڑھیں، یہ وہ عبادت ہے جو حیض میں بھی نور بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے، لیکن قرآن سننا منع نہیں ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہائیں، دل سے سنیں، یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا سنت ہے لیکن سننا فرض ہے۔ تو آپ سن سکتی ہیں، ہاتھ لگا کے پڑھ نہیں سکتی تو قرآن کو سنیں۔ شب برات صرف نفلوں کا نام نہیں ہے، اس رات کا مقصد ہے اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں فرماتا۔ اس رات کو جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا، کچھ بھی کیا ہے، آپ کو گالی دی ہے، آپ کو تنگ کیا ہے، آپ کو ستایا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں، دل کو صاف کر لیں، نفرت کو چھوڑ دیں۔ اور سب سے اہم بات بہنوں ذرا غور سے سننا، حیض ناپاکی نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا فطری نظام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمیں حیض آتا تھا، نبی ہمیں ناپاک نہیں کہتے تھے۔ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ آپ بھی شب برات کی رحمتوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ آپ دعائیں کریں، قرآن سنیں۔ تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ دعائیں تو کر سکتی ہیں، زبانی دعائیں پڑھ تو سکتی ہیں، آپ قرآن سن سکتی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس رات ہر اس عورت کو معاف فرما جو آنسو چھپا کر تیرے در پر بیٹھی ہے۔ اے اللہ حیض کو محرومی نہ بنا بلکہ قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اگر یہ ویڈیو کسی ایک بہن کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے تو سمجھو یہ ویڈیو کامیاب ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کوئی اور بہن آج یہی سوال لے کر بیٹھی ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔